بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسون کی طلاق ہو گئی۔ محسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ دوستو، کلبیہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھے۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن ہی سے بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کر جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ اصحاب کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب یزید کو پتا چلا امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میری ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ بن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے انسان نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخدان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ دوستو، آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسنت پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ دوستو، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوئی۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔
یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایات ہے وہ کچھ یوں ہے۔ یزید کو بندر پالنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگتا ہے۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 29 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرشوں اور فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔